السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، ہمارے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تمام عزیز طلبہ، ہمارے مدرسے کا اسٹاف، اساتذہ کرام اور ہمارے شہر سے تشریف لائے ہوئے تمام ہی مہمانان عظام، میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، ہمارے بچوں کے مان سمان کو بڑھانے کے لیے، ہمارے مدرسے کے اسٹاف نے، ہمارے مدرسے کے اساتذہ نے، چاہے وہ اسکول کا اسٹاف ہو یا چاہے وہ مدرسے کی دینی تعلیم والا اسٹاف ہو، انہوں نے طلبہ پر جو محنت کی ہے اور محنت کرنے کے بعد جو پروگرام آپ حضرات کے سامنے ان طلبہ نے پیش کیا ہے، ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دیکھیے، پروگرام جو ہمارے طلبہ کا تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ چند باتیں چند منٹوں میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے رخصتی چاہوں گا، اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی اور یہ پروگرام ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ابھی بچوں کے پروگرام کو سنا، اس میں انہوں نے بتایا کہ 26 جنوری کا پروگرام ہمارے پورے ملک میں، پورے دیش میں کیوں منایا جاتا ہے، اس دن ہم سبھی بھارت واسی کیوں پوری خوشی کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، اس کے بارے میں بھی مختلف انداز میں بچوں نے ہندی میں، انگریزی میں اور اسی طرح سے پنجابی زبان میں بتانے کی کوشش کی۔ لیکن میرے عزیزوں، ہماری ایک وہ تاریخ ہے کہ جس سے آج اہل مدارس، طلبہ، مسلمان قوم کے نوجوان اور ہماری مسلمان قوم ناواقف ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ قوم جو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے ناواقف ہو، اپنے اکابر کی قربانیوں کو جس نے بھلا دیا ہو، اس قوم کا مستقبل کبھی تابناک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے مستقبل کو تابناک بنانا ہے تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کی، اپنے اکابرین کی اور اپنے بزرگان دین کی اس ملک کو آباد کرنے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، انگریز کے ظلم و تشدد سے چھڑانے کے لیے جو قربانیاں ہیں ان کو یاد کرنا ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، جس طرح سے آج ملک میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اپنے سورماؤں کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ملک کی آزادی کا صحرا صرف اور صرف انہی کے سر باندھتے ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی آزادی کے اس موقع پر ہمارے دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے سورماؤں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان کو ہم اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کریں، ہم اپنی مسلمان قوم کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو، ان کو یہ پتہ لگے کہ اس قوم کے، اس ملک کے اوپر ہماری کیا قربانیاں ہیں، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے کس طرح کی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس سے آج ہماری مسلم قوم ناآشنا ہے اور ناواقف ہے۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو میں مختصر انداز میں کچھ تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ایک وقت تھا کہ ملک کی آزادی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سمجھتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں اپنے اس ملک کو آزاد کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے۔ 1600 عیسوی میں انگریزوں کا ہندوستان آنا جانا شروع ہوتا ہے کاروبار کی خاطر، اور سب سے پہلے انہوں نے گجرات کے سورت میں اپنے کاروبار کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کو کامیابی ملتی رہی، اور جیسے ہی ان کا کاروبار ترقی کی طرف بڑھا، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس پیسہ آنا شروع ہوتا ہے، پاور آنی شروع ہوتی ہے، قوت و طاقت آنی شروع ہوتی ہے، تو پھر اس کا دماغ دوسری طرف بھی چلنے لگتا ہے۔ تو یہ حضرات جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے
یہاں ہندوستان میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے سن 1600 عیسوی میں. انہوں نے رفتہ رفتہ اپنے قدم جمانے شروع کیے اور یہاں پر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جو اکنامک سسٹم تھا ہندوستان کا اس کو اپنے انڈر میں لینا شروع کیا اور ان کو کامیابی ملتی رہی. گجرات پر انہوں نے قبضہ کیا. پھر اس کے بعد میں جب 1757 میں یہ حضرات بنگال پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھے ہیں تو سب سے پہلا مرد مجاہد، سب سے پہلا مرد مومن جو انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا تھا، جو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا جہاد آزادی کرنے والا تھا، وہ جس کو پورا ہندوستان اور پوری دنیا جانتی ہے سراج الدولہ کے نام سے. نواب سراج الدولہ نے سن 1757 میں سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا اور انگریزوں کی مخالفت شروع کی. نواب سراج الدولہ یہ اس وقت بنگال اور اسی طرح سے اڑیسہ اور بہار یہ جو علاقہ تھا اس کے آزاد حکمران تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انگریز اپنے قدم جمانا شروع کر رہا ہے اور یہ پورے بھارت پر، پورے ملک پر یہ قبضہ کر سکتا ہے، پورے ملک کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، تو انہوں نے اپنی فوج کو لے کر کے انگریز کے خلاف سب سے پہلی لڑائی لڑی تھی پلاسی کے میدان میں، جو تقریباً کلکتہ سے 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے. پھر اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور اسی طرح سے 1799 کا وقت آتا ہے. نواب سراج الدولہ کو 23 جون کو 1757 میں پلاسی کی جنگ میں گرفتار کر لیا اور 2 جولائی 1757 کو نواب سراج الدولہ کو سرعام قتل کر دیا گیا انگریز حکومت کی طرف سے، تاکہ کوئی دوسرا آدمی ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر سکے. وقت گزرتا گیا، 1799 آیا اور 1799 کے وقت میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ انگریز پورے ملک پر قبضہ کر لے گا اور قبضہ کرنے کے بعد اس کی ظلم و زیادتی ہمارے تمام ملک میں بسنے والے لوگوں پر ہونے لگیں گی. چنانچہ انہوں نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اس وقت 4 جنگیں لڑی ہیں، میسور کی 4 بڑی جنگیں انگریز کے خلاف. اور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کا انگریز کے جسم پر، انگریز پر اتنا خوف اور رعب طاری ہوتا تھا کہ ان کے نام سے بھی انگریز کپ کپایا کرتا تھا. لیکن آخر ہوا یہ کہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے 6 مئی سن 1799 میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی آخر کار انگریز حکومت کی طرف سے شہید کر دیا گیا. اور اس طرح سے یہ وقت گزرتا رہا. 1803 جب آیا تو انگریز نے ان تمام علاقوں کو فتح کر لینے کے بعد دلی کا رخ کیا اور سن 1803 میں دلی میں جو بہادر شاہ ظفر تھے ان کو گرفتار کرنے کے بعد میں دلی سے یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ بھارت ملک ہمارا ہو چکا ہے اور یہ پورا ملک غلام ہو چکا ہے. اور انگریز کا وہ جملہ جو صوبہ جات ہند کا اس وقت منسٹر تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ انگریزی سامراجیہ کا جو حکمران تھا، اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آج خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آج سے جو حکم چلے گا ملک کے اندر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. انگریز کی اس وقت اتنی پاور تھی، اتنی طاقت تھی کہ کوئی انسان، کوئی بھی آدمی ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. میرے عزیزوں، اس وقت جو انگریزوں کی مخالفت میں آوازیں اٹھانی شروع کی ہیں اور اب تک یعنی 1803 تک جو 2 مرتبہ علم بغاوت بلند کیا گیا وہ صرف اور صرف 2 مسلم حکمرانوں کی طرف سے کیا گیا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. 1803 میں جب انگریز نے ملک کے غلام ہونے کا اعلان کیا دلی کے اندر سے، تو اب سب لوگ خوف زدہ تھے کہ آخر انگریز کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور کیسے اس کے خلاف آواز بلند کی جائے. اس وقت بھی ایک عالم دین تھے، ہندوستان کے تمام علماء کے سروں کے تاج، حضرت مولانا فکر ولی اللہ سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جب یہ اعلان سنا تو اس وقت جہاد کا فتویٰ صادر کیا اور تمام مسلمانوں کو اور بھارت میں بسنے والے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا
کہ آج ہمارا ملک پورا غلام ہو گیا ہے. اس دیش کے اندر رہنا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. انگریز کی حکومت میں کام کرنا اس کے لیے حرام ہے. اور میں آج سے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریز سے لڑائی لڑنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. سب سے پہلا انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک مسلم عالم دین تھے، سب سے پہلے انہوں نے جاری کیا، جس وقت کوئی بھی انسان بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. اس کے نتیجے میں حضرت شاہ صاحب کے اوپر انگریز حکومت کی طرف سے بہت سارے مظالم ڈھائے گئے، اور ان کا جو اس وقت مدرسہ تھا سب سے پہلے اس پر بلڈوزر چلوایا گیا اور اس کو زمیندوز کرایا گیا. مختلف قسم کی تکالیف اور مختلف قسم کے ظلم و تشدد سے حضرت شاہ صاحب کو گزرنا پڑا، لیکن حضرت شاہ صاحب تھے ایک قدم بھی اپنا پیچھے ہٹانے والے نہیں تھے. اور انہوں نے یہ مشن چھیڑ دیا تھا کہ ہمیں جب تک ہم انگریز سے اپنے ملک کو آزاد نہیں کرا لیتے اس وقت تک چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ علماء کی تاریخ ہے، یہ دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کردار ہے جس کو آج لوگ بھلا بیٹھے ہیں. اور بھارت کے اتہاس سے مسلم فریڈم فائٹرز کے نام کو ایک ایک کر کے الگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو دیش کی آزادی میں جو مسلمانوں کا اور مسلمانوں میں بھی خاص طور پر علماء اکرام کا جو کردار رہا ہے اس سے ان کو باور کرائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو لکھائیں، ان کو بتائیں کہ ہماری اپنے ملک پر کس طرح کی قربانیاں ہیں اور ہمارے کیا حق ہیں اپنے ملک کو سدھارنے میں، اس کو سنوارنے میں اور اس کو آزاد کرانے میں. بہرحال حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی ایک اپنے خاندان سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اور دوسرے اپنے متوسلین میں سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ہی ان دونوں بزرگوں کو تیار کر دیا تھا. ان دونوں بزرگوں نے پورے ملک کا، پورے بھارت کا دورہ کیا اور لوگوں کے اندر آزادی کی روح پھونکنے کا کام کیا. پورے ملک کے اندر جہاں راستوں سے جا سکتے تھے راستوں کے ذریعے گئے، جہاں دریاؤں کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے جا سکتے تھے دریاؤں کے ذریعے سے گئے، کشتیوں کے ذریعے سے گئے، پورے ملک کا دورہ کیا اور لوگوں کے اندر ملک کو آزاد کرانے کی روح پھونکی. یہ حضرات اپنے مشن میں لگے رہے. بالآخر اب ملک کو آزاد کرانے کے لیے ظاہر ہے یہ کام دلی میں بیٹھ کر کے تو نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان بزرگوں نے پورے ملک کا دورہ کیا. بدقسمتی کی بات یہ کہ 1824 میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ جو دو بزرگ انہوں نے اپنی زندگی میں تیار کیے تھے، یہ جو دو فریڈم فائٹرز تھے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ ان کے اندر ملک کی آزادی کو لے کر کے ان کے دلوں میں ایسا جوش اور ولولہ ابھر رہا تھا کہ انہوں نے پورے ملک میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور سب سے جا کر کے یہ کہا کہ ملک کو ہمیں آزاد کرا کر کے ہی دم لینا. غور و فکر کیا، یہ دیکھا، شمالی ہندوستان سے جنوبی ہندوستان تک کا سفر کیا. اور آپ کو میں ایک عجیب و غریب واقعہ بتاتا ہوں کہ جس وقت یہ حضرات پورے ملک کا دورہ کر رہے تھے اس وقت غازی پور کے علاقے میں بھی ان دونوں بزرگوں کا جانا ہوا. غازی پور یہ وارانسی جو آج کا بنارس ہے وہاں سے تقریباً 70 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے یو پی میں. وہاں غازی پور جب پہنچے وہاں کے ایک نواب تھے، ان نواب صاحب نے ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں اپنا ایک بیٹا دیا اور اس وقت 70,000 روپے چاندی کے سکے اس زمانے میں پیش کیے ملک کی آزادی کے لیے. اور نواب صاحب نے اپنا بیٹا دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی امانت میں دیتا ہوں، آپ اس کو ملک کی آزادی کے لیے جس طرح سے چاہے استعمال کیجیے. اور اس جذبے کے ساتھ میں دے رہا ہوں کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنی بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری چلائی تھی، اسی طرح سے یہ میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے. آپ ملک کو آزاد کرانے کے لیے، دیش کو آزاد کرانے کے لیے اسی طرح سے اس کی گردن پر بھی چھری چلوا دیجئے، مجھے کسی طرح کا کوئی افسوس نہیں ہوگا. یہ اس طرح کی قربانیاں ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے پیش کیے ہیں. کوئی مائی کا لال پیش تو کرے اپنی تاریخ.
اس تاریخ کا 10واں حصہ بھی آج جو حضرات اپنے ملک کی آزادی میں اپنے نام بڑے بڑے پیمانے پر پیش کرتے ہیں اور اپنے آگے لیبل لگاتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے ملک کو آزاد کرایا ہے، وہ ملک کو آزاد کرانے کی اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس وقت لاکھوں علماء اکرام نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی قربانی پیش کر دی تھی۔ ان دونوں بزرگوں کی بصیرت تھی، انہوں نے غور و فکر کیا کہ آخر ہندوستان کا کون سا ایسا میدان، کون سا ایسا علاقہ منتخب کیا جائے کہ جہاں ملک کو آزاد کرانے کے لیے لوگ اپنی جانوں کی قربانی پیش کر سکے اور وہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھ کر کے آ سکے۔ چنانچہ انہوں نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد جو ہندوستان کا صوبہ سرحد کہلاتا تھا، جو آج کل پاکستان کے علاقے میں ہے، وہاں بالا کوٹ کے میدان میں سن 1831 میں سب سے پہلا جہاد آزادی وطن لڑا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا جہاد آزادی وطن 1857 میں لڑا گیا، یہ ان کی تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید اور حضرت مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کو ملک کی آزادی کے لیے تیار کیا تھا اور ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے کے لیے، لڑائی لڑنے کے لیے جو میدان منتخب کیا تھا بالا کوٹ کا، وہ پہلا جہاد آزادی وطن سن 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کے میدان میں لڑا گیا تھا۔ انگریزوں سے اور اس کے ہم نواؤں سے لڑتے لڑتے ان بزرگوں نے وہیں اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں 1831 کے جہاد آزادی وطن میں ان حضرات کو ناکامی ملی، اور ان دونوں بزرگوں کی قبریں آج بھی وہیں بالا کوٹ کے میدان میں ہیں۔ بہرحال وہاں سے جو حضرات واپس آئے تھے وہ ہمت ہار کر کے بیٹھ نہیں گئے، مایوس ہو کر کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر ملک کی آزادی کے لیے جو ایک جوش تھا اور جو ایک چنگاری لگی ہوئی تھی، وہ خاموش نہیں بیٹھے اور اسی طرح سے تیاری کرتے رہے۔ جو لوگ آزادی وطن سے محبت کرنے والے تھے، جو لوگ مجاہدین آزادی تھے، ان سے مل کر کے فردن یہ حضرات محنت کرتے رہے 26 سال مسلسل محنت کرتے رہے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ بالآخر 1856 کا جب وقت آتا ہے تو ان تمام حضرات نے اکٹھا ہو کر کے یہ مشورہ کیا کہ اب ملک کو آزاد کرانے کے لیے دوسرا جہاد آزادی وطن لڑنا چاہیے۔ آخرکار 1857 عیسوی میں پھر شاملی کے میدان میں دوسرا جہاد آزادی وطن لڑا گیا۔ لیکن انگریز اس وقت اپنے قدم اتنا جما چکا تھا، اس کے پاس پاور اور طاقت اتنی آ چکی تھی کہ وہاں پر بھی ان حضرات کو ناکامی ملی، اور 1857 کا جو جہاد آزادی ہے اس میں تمام ہمارے اکابرین، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ ضامن شہید، اسی طرح سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہم اللہ، ان جیسے تمام اکابر بزرگان دین 1857 کی اس جنگ آزادی میں جو کہ شاملی کے میدان میں لڑا گیا سب شامل تھے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو تو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، کسی کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ان کو وہ بچ جائیں گے، سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب انگریز ان کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ ہندوستان کی آزادی میں علماء کا کردار ہے۔ انگریز نے جب تسلط کیا تھا اور ملک کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ لینے کے بعد ملک کے غلام ہونے کا اعلان کیا تھا، تو صرف دلی کے اندر 33,000 علماء اکرام کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا تھا، 33,000 علماء اکرام کو شہید کیا گیا تھا صرف دلی کے اندر۔ اور وہاں لال قلعے سے لے کر کے دلی کی جامع مسجد تک جتنے بھی درخت تھے وہاں پر علماء اکرام کی لاشوں کو، ان کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا تھا، یہ پیغام دینے کے لیے انگریز یہ سمجھتا تھا کہ جب تک یہ علماء اکرام موجود ہیں اس وقت تک ہمارے لیے اس ملک میں حکومت کرنا چین و سکون کے ساتھ ممکن نہیں۔ اللہ نے ان حضرات کو وہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے ان حضرات کے اندر وہ قوت دی ہے، اللہ نے ان حضرات کے اندر وہ جذبہ دیا ہے کہ یہ لوگوں کو ابھارنے کا کام کر سکتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا جو مشن تھا، بہرحال اس کی اب ذمہ داری یہ حضرات علماء اکرام ہی نبھا رہے ہیں۔ وقت آیا 1857 میں بھی ناکامی ملی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چونکہ انگریز پڑ گیا تھا، حضرت بزرگ ہو چکے تھے، ان کے شاگردوں نے ان کو انگریز سے بچاتے سمندر کے راستے سے
مکہ کی طرف ہجرت کرا دی تھی، ان کو اسی لیے مہاجر مکی کہا جاتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان انگریزوں کی گرفت سے بچے ہوئے تھے اور وہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ بہرحال 3 سال گزرنے کے بعد عام معافی کا اعلان ہو گیا انگریز کی طرف سے کہ بھئی تم سب لوگ معاف ہو، سب کو آزاد کیا گیا۔ عام معافی کا جب اعلان ہوا تو 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی ملنے کے 9 سال بعد اور عام معافی کے اعلان کے 5 سال بعد ان حضرات نے اب جب دیکھا کہ بھئی تیسرا جہاد آزادی وطن انگریز سے لڑنے کے لیے تیاری کی جائے، تو اب دیکھا ایسے افراد موجود نہیں تھے کہ جو انگریز کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ پہلے جو 1831 کا جو پہلا جہاد آزادی ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، پھر 1857 کا جو دوسرا جہاد آزادی ہوا اس میں سب لوگ بچے کچے شہید ہو گئے۔ اب جب دیکھا، غور و فکر کیا، تو کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو انگریز کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ تو اب ان بزرگان دین نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور یہ بات طے کی کہ کوئی ایسا کارخانہ بنایا جائے، کوئی ایسی فیکٹری لگائی جائے کہ جہاں انگریز کے خلاف ہم ایسے مجاہدین آزادی وطن کو تیار کر سکے کہ جو انگریز کے خلاف کھڑے ہو اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے دلوں کے اندر جوش و ولولہ لے کر کے اٹھے اور پھر انگریز کے خلاف وہ جنگ کے لیے میدان میں آئے۔ انہوں نے مشورے سے یہ بات طے کی اور 1866 میں بہرحال دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی رکھی گئی در حقیقت اس لیے کہ اپنے ملک کو آزاد کرایا جائے اور یہاں سے اس انگریز ظالم و جابر کو بھگایا جائے جس نے پورے ملک کے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی اور ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی، دارالعلوم دیوبند بن گیا، دارالعلوم دیوبند تیار ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے نتیجے میں یہ حضرات دارالعلوم دیوبند کو چلانے کے لیے مشورہ کیا کہ بھئی آخر کیا کرنا چاہیے۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد یہ کہا، ان کو پیغام دیا کہ دیکھو یہ مدرسہ ہے آج آباد کر دیا، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت رہے گی، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ اس ملک میں چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں محفوظ رہیں گی۔ اگر یہ مدرسہ ختم ہو گیا، اگر یہ مدرسہ مر گیا تو تمہاری آنے والی نسلیں مر جائیں گی، تمہاری آنے والی نسلیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا کوئی وجود اور حیثیت اس ملک میں نہیں رہے گی۔ قوم نے اس بات کو اٹھا لیا، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، جس کے پاس 2 پیسے تھے اس نے 1 پیسہ، جس کے پاس 2 روپیہ تھے اس نے 1 روپیہ دارالعلوم کی خدمت میں پیش کیا۔ جو دارالعلوم کے محافظ خانے میں دارالعلوم کی ابتدائی رودادیں رکھی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، جو بھی خدمت جس انسان سے ہو سکتی تھی وہ اس نے کی دارالعلوم کو چلانے کے لیے۔ بہرحال چلا، اور پھر دارالعلوم دیوبند سے ایسے سپوت اور ایسے مجاہدین آزادی وطن ہمیں ملے کہ جنہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرا کر کے ہی دم لیا۔ سب سے پہلے فرزند حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، جن کو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت استاد محترم حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ در حقیقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہی گئی ہے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تیار ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر ملک کو آزاد کرانے کی جیسی کڑن اور جیسی فکر تھی وہ اس زمانے میں کسی اور کے اندر نظر نہیں آتی۔ 1831 تک یہ بات ہم سب لوگوں کو ذہن نشین رکھ لینی چاہیے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے، ہمارے طلبہ کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ 1831 تک جو جہاد آزادی، پہلا جہاد آزادی وطن تھا، اس وقت تک کسی بھی دوسرے آدمی کی شرکت نہیں تھی ملک کو آزاد کرانے کے اندر، صرف تنہا علماء اکرام اور مسلمان نظام تھے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں۔
حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ صرف تنہا مسلمان جاں فروش جو ہے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ نعرہ لگایا اور اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ اب ملک کے اندر بسنے والے جتنے حضرات بھی ہیں ان سب کو ساتھ لیا جائے اور سب لوگ مل کر کے ملک کو آزاد کرانے کے لیے محنتیں اور کوشش کریں، تب جا کر کے کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے محنتیں شروع ہوئیں اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہندو حضرات بھی بہت زیادہ ان کے ماننے والے اور ان سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے، ان کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد اس طرح سے یہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو بھی تحریکیں تھیں وہ چلتی رہیں۔ ہمارے علماء اکرام کبھی جیل جاتے رہے، کبھی مختلف قسم کی پریشانیوں سے اور ادوار سے گزرتے رہے۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ سن 1947 میں 15 اگست کو ہمارا یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ یہ جو 26 جنوری کا پروگرام ہے جس کو ہم سب لوگ مل کر کے مناتے ہیں پورے دیش میں، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ملک آزاد ہونے کے بعد اب ان حضرات نے یہ غور و فکر کیا، بیٹھ گئے مل کر کے کہ بھئی ابھی تک تو انگریز کا تمام قانون تھا، تمام انگریزی نظام تھا، اس نظام کو بدلنا چاہیے اور کوئی ایسا نظام اور کوئی ایسا دستور اور کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن بنانا چاہیے کہ جس میں ہمارے ملک میں بسنے والے تمام مذہب کے لوگوں کی مذہبی اعتبار سے ان کی مذہبی بھاوناؤں کی رعایت اور ان کا خیال رکھا گیا۔ چنانچہ یہ کام جو اس وقت کے ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی ایجوکیٹڈ پرسن تھے، بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان کو اور ان کے ساتھ میں تقریباً 307 لوگوں کی ٹیم تھی، ان کو یہ کام دیا گیا کیونکہ وہ بہت ہی سیکولر دماغ کے آدمی تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 26 ڈگریاں تھیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس۔ ہندوستان سے پڑھائی کی، پھر اس کے بعد سن 1813 میں پہلی مرتبہ کولمبیا جو امریکہ کا اسکول تھا، وشو ودیالیہ، اس میں سن 1813 میں گئے ہیں اور جا کر کے وہاں انہوں نے اپنا ایم اے اور پی ایچ ڈی وہاں سے کیا۔ پھر اس کے بعد 1817 میں وہاں سے پورا کرنے کے بعد میں اپنی پی ایچ ڈی وغیرہ چلے گئے ہیں پھر لندن، اور وہاں سے جا کر کے ایم ایس سی کی ہے اور پھر ڈی ایس سی کی ہے، اور جتنی بھی قانون سے متعلق جو لا کی پڑھائی تھی وہ سب کرنے کے بعد پھر واپس لوٹے ہیں۔ تو ان کو یہ کام دیا گیا۔ بہرحال انہوں نے اور ان کی ٹیم نے مل کر کے ہمارے ملک کا دستور بنایا اور اس میں تمام مذہب کے ماننے والوں کی رعایت انہوں نے رکھی۔ اگرچہ آج کے وقت میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ اس میں بھی کچھ ترمیم کرنے کی اور اس کو بدلنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہمیں اپنے ملک کے بھائی چارے کو، اگر ہم نے اپنے ملک کے امن و شانتی کو باقی رکھنا ہے تو بہرحال 26 جنوری 1950 کو یہ ہمارے ملک کے اندر جو گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کا ایکٹ تھا جو انگریزوں نے بنایا تھا، اس کو ختم کر کے ہمارے ملک کا جو سمویدھان تھا اس کو 26 جنوری 1950 کو لاگو کیا گیا اور سب لوگوں کو، ہمارے ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے افراد کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس ملک میں زندگی گزار سکتے ہیں اور کسی پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے ہر سال سبھی بھارت واسی 26 جنوری کو جشن یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو کھولا جائے تو میرے خیال سے 2 یا 3 دن یا ہفتہ یا 10 دن بھی اس کے لیے کم ہیں کہ جو ہمارے اکابرین، بزرگان دین، اہل مدارس، علماء امت کی ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ ناکافی ہیں۔ 10-12 دن میں ان کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ مستقل جمعیت علماء ہند کی طرف سے سیمینار کیے جاتے ہیں اور ان اکابرین کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے ان کی کیا خدمات رہی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی ملک کو آزاد کرانے کی خاطر گزری ہے۔ جب ان کو یہ لگا کہ ملک کی آزادی میں دارالعلوم میں رہنا میرا آڑے آ رہا ہے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے استعفیٰ دے دیا تھا اور صرف ملک کو آزاد کرانے کی جو تحریک تھی اس میں جڑے رہے تھے۔ انگریز نے جب دیکھا، جو اس وقت صوبہ جات کا گورنر تھا مسٹر مسٹن،
اس کا یہ جملہ بہت مشہور ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ شیخ الہند کو اگر جلا کر کے راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی عداوت اور انگریز کی دشمنی کی بو آئی. یہ جذبہ تھا ملک کو آزاد کرانے کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا. اور پھر اس کے بعد میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہی نے سب سے پہلے آزاد حکومت قائم کی تھی. اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا، چونکہ افغانستان کے علماء حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے اور وہ ملک کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے بہت آگے آگے رہتے تھے، تو اپنے شاگرد کو وہاں بھیجا اور آزاد حکومت وہاں پر قائم کی. اور اس آزاد حکومت کا سب سے پہلا حکمراں راجہ مہندر سنگھ پرتاپ کو بنایا. ان لوگوں کے درمیان میں کسی طرح کی کوئی فرقہ پرستی نہیں تھی، کوئی ان کے دلوں میں کسی طرح کا دل و دماغ میں بھید بھاؤ نہیں تھا. یہ تو آج کے وقت میں جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے درمیان میں، انہوں نے آپس میں بسنے والے لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کر دی ہیں اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. ورنہ سب لوگوں کی پیار و محبت کے نتیجے میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ اور سب سے زیادہ قربانیاں رہی ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جو خطبہ صدارت تھا جمعیت علماء کا، اس میں یہ لکھا ہے، انہوں نے حضرت شیخ الہند چونکہ اس وقت بہت کمزور ہو گئے تھے، خطبہ صدارت پڑھ نہیں پائے تھے، اور اس کے 1 سال کے بعد حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے آزاد حکومت جب قائم کر دی تھی افغانستان میں اپنے شاگرد کو بھیجنے کے بعد، تو اب ان کی یہ تمنا تھی کہ میں خود بھی ایک مرتبہ افغانستان چلا جاؤں. چنانچہ یہاں سے حج کرنے کے ارادے سے مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں اس وقت ترکی کی حکومت تھی. وہاں جا کر کے بادشاہ سے ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے کسی بھی طرح سے افغانستان جانے کا بندوبست کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ افغانستان نہیں جا سکتے، ملک جو اکثر دنیا کی بندرگاہیں ہیں وہاں پر انگریزوں کی حکومت ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو گرفتار کر لے گا. بہرحال جو انگریزی جاسوس تھے وہ ہر وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ان کی تحریک کی منٹ کی خبر سرکار کو دے رہے تھے. جب یہ خبر ملی کہ اسی طرح سے یہ شیخ الہند تحریک چلا رہا ہے انگریزوں کے خلاف، تو وہیں سے مکہ المکرمہ سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو مصر بھیج دیا گیا تھا گرفتار کر کے، کیونکہ وہاں پر بھی انگریز کی حکومت تھی. اور پھر وہاں سے مالٹا بھیج دیا گیا تھا ان کو اور ان کے شاگردوں کو. مالٹا میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اوپر جو ظلم و تشدد کیا گیا، جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر بھرے پڑے. بہرحال اب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے آ رہے تھے، 1920 میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا سے واپس آئے ہیں. یہاں جو حضرات تھے علماء اکرام، انہوں نے یہ سوچا کہ جب وہ مالٹا کی جیل سے واپس آئیں گے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ٹرین یہاں جس پٹری پر دوڑے گی، ان کے لیے، ان کے کام کرنے کے لیے، ملک کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس پر آ کر کے وہ کام کر سکے. چنانچہ سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام کیا گیا، جس کے پہلے عارضی صدر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم کو بنایا گیا. اور پھر 1920 میں جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا سے آئے ہیں تو باضابطہ پھر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جمعیت علماء کا صدر، مستقل صدر بنایا گیا. اور اس طرح سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ان حضرات نے قربانیاں پیش کی. تو میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تمام حضرات کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی تاریخ کو ہر حال میں ہمیں پڑھنا ہے. ہم اگر نہیں پڑھ پائے تو اپنی تاریخ کو اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیں پڑھانا ہے، ان کو بتانا ہے اور ان کو یہ سکھانا ہے کہ اس ملک پر ہمارے کیا حقوق ہیں، اس ملک کو آباد رکھنے میں، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہماری کیا قربانیاں ہیں، ان کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اگر اس تاریخ کو ہم نے فراموش کر دیا تو یاد رکھیے آئندہ آنے والے وقت میں ہمارا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ایک بار پھر اپنے تمام شہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا، اپنے تمام طلبہ کا، اور جو حضرات ہمارے شہر سے یہاں میڈیا والے آئے ہوئے ہیں ان کا، اپنے اساتذہ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کم وقت میں بہت محنت کر کے بچوں کا اتنا بہترین انداز میں یہ پروگرام ہم سب لوگوں کے سامنے پیش کیا. آپ تمام ہی حضرات قابل مبارکباد ہیں.
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا کریں، دعا کریں. ایک تمام حضرات جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے دعا کے بعد تشریف رکھیں. کچھ تھوڑا بہت یعنی پروگرام کے بعد میں بطور دعوت کے کچھ چیزیں ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے منگوائی ہیں، تو اس لیے جس طرح سے اب تک آپ حضرات جم کر کے بیٹھے ہوئے اسی طرح سے اور تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، کوئی اٹھ کر کے نہ جائیں یہاں سے. دعا فرما لیں بھائی مختصر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم سب کو برائی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہمارے طلبہ نے محنت کر کے جو پروگرام پیش کیا ہے، اور اے اللہ ہمارے اساتذہ نے جو محنت کرا کے ان طلبہ کو پروگرام پیش کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اے اللہ ان تمام حضرات کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اور اے اللہ ان طلبہ کو آنے والے وقت میں مستقبل میں امت کا بہترین رہنما بنا. اے اللہ ان کو عالم بعمل بنا. اے اللہ علم دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما. اے اللہ یہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے، ان سب کی حفاظت فرما. اے پروردگار ہمارے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ جتنے حضرات بھی اس کا تعاون کرتے ہیں اور جس طرح سے بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کو تو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جن جن حضرات نے تعاون کیا اور جس طرح کا ان کا سہیوگ رہا، اے اللہ ان سب کو تو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے سب بچوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما. جتنے حضرات بیمار ہیں ہمارے بچوں میں سے، اساتذہ میں سے، یا ان کے متعلقین اور ملنے جلنے والوں میں سے، یا یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں ان میں سے جو حضرات بیمار ہو اور جس طرح کی بیماری ان کو لاحق ہو، اے اللہ تو سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ یہاں پر موجود جتنے حضرات ہیں ان کے دلوں میں جو بھی ان کی جائز تمنائیں اور جائز مرادیں ہیں ان سب کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کے اوپر اپنے خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما. ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.